اظہر صدیق صاحب یہ بتائیے گا، اس وقت قائم مقام چیف جسٹس آف سپریم کورٹ منصور علی شاہ صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ کس طرف اب کیسز جو پاکستان تحریک انصاف کے خصوصاً کیس ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا قائم مقام جو چیف جسٹس ہے اس کے اختیارات کس حد تک ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں منصور علی شاہ جو بن گئے ہیں، آپ کی بڑی پاکستان تحریک انصاف کی بڑی خواہش تھی کہ وہ چیف جسٹس بنے، تو اب وہ بن گئے ہیں، تو کیا امیدیں ہیں؟ اچھا، پہلے تو میں بتاتا چلوں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواہش نہیں تھی، یہ آئین کی منشا تھی کہ سینئر موسٹ چیف جسٹس کو جو ہے جج کو چیف جسٹس بنانا ہے۔ اور قائم مقام کیا رہ گیا یہاں میں یہ ایسی بات کو کہنا نہیں چاہتا یہاں پر، یعنی اب میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا یہاں پر قائم مقام اگر طاقتور ہے تو وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے۔ سپریم کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس کی بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں، مطلب بیچارہ استعمال کرو بڑا سوچ سمجھ کے۔ یہاں آپ قائم مقام چیف جسٹس دیکھے چھائے پڑے ہائی کورٹ کے، جو باتیں کرتی تھی ہم خیال بینچز کا، جو باتیں کرتی تھی جناب مینیج بینچوں کا، تو بچائے ذرا ہائی کورٹوں کے اندر جو بینچز کی کمپوزیشن ہو رہی ہے وہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر آج دیکھیں، آج جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب کو احساس ہو جانا چاہیے کہ جب جسٹس قاضی فائزی صاحب کا جو کیس تھا، بھلا کون سا کیس تھا ان کا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو کیس والا معاملہ تھا اس میں ان کو فیور دی گئی، اور وہ آج بھی دیکھیں منی ٹریل نہیں دے سکے۔ اور جسٹس سعید اگر اس وقت جسٹس قاضی فائز صاحب کو بچایا نہ ہوتا تو آج ملک کے حالات بہت مختلف ہوتے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ ایک احساس ہونا چاہیے۔ دوسرا وہ بڑا احساس جو اب آپ کا اپنا سوال ہے، وہ بڑا اہم سوال ہے، وہ آپ سمجھیے اس بات کو، وہ کیا ہے۔ اب یاد ہے کہ بینچز بنانے کے حوالے سے جب ایکٹ آیا اس وقت جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب کو ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ بات بڑی سیدھی سی ہے، میں بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں کہ وہاں بھی اختیار چیف جسٹس کا تھا بینچ بننا۔ جیسے ہائی کورٹوں میں دیکھیں نا، بڑا شور پڑا ہوا ہے ہائی کورٹوں میں، آپ کیا یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہائی کورٹ میں بینچز بھی کمیٹی کو بنانے چاہیے، اس طرح کا قانون سازی ہونی چاہیے۔ تو وہاں اس وقت جب ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ بڑا غلط فیصلہ ہوا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے جس دن وہ میں نے پٹیشن فائل کی تھی، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، میرے گھر پہ پیٹرول بموں سے حملہ ہوا تھا، فائرنگ ہوئی تھی، اور اس قانون کو اس وقت پروٹیکشن دی گئی۔ آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ بینچ بنانے کا اختیار جیسے ہائی کورٹوں کے پاس چیف جسٹس کے پاس ہے، تو یہ سپریم کورٹ میں بھی ہونا چاہیے۔ تو قائم مقام چیف جسٹس بیچارہ، وہ ایک سمپل سی مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو۔ ہم بچپن میں نا وہ ایک بھونڈ ہوا کرتا تھا، وہ ڈنگ مارا کرتا تھا، تو ہم کیا کرتے تھے، اس میں سے ڈنگ نکال لیا کرتے تھے اور اس کو دھاگا باندھ کے پھینک دیا۔ وہ بیچارہ جب کسی کو بھی ڈر جاتا تھا ہم کھینچ لیتے تھے۔ نہ ڈانگ مارنے کی صلاحیت رہی، نہ کچھ اور کرنے کی صلاحیت رہی۔ تو بنیادی طور پر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نے اگر دیکھا جائے صرف سپریم کورٹ کو کنٹرول کیا ہے، اور سپریم کورٹ کو اپنی مرضی کے حوالے سے معاملہ دیکھ لیا ہے۔ جسٹس سعید منصور علی شاہ، میں مبارکباد دیتا ہوں انہیں ایکٹنگ چیف جسٹس بننے کے حوالے سے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کچھ کر سکیں گے۔ نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ اختیار ہے۔ بینچ جو ہیں وہ تشکیل دے کر دونوں ہی بڑے جو ہیں وہ ملک سے چلے گئے ہیں۔ اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے بینچ تشکیل دینے کا اختیار جو ہے، اگر فرض کریں کوئی پٹیشن بھی آ جاتی ہے، لوگوں کو شاید غلط فہمی ہے، یہ وہ پٹیشن آ بھی جاتی ہے، تو آئینی معاملہ جو ہے وہ تو چیف جسٹس صاحب سن نہیں سکتے۔ یہاں تو صرف اور صرف ہائی کورٹوں سے معاملہ جانے ہیں۔ تو اب کیا کہہ سکتے ہیں، میں کوئی نہرو بانسری بجانے کی بات نہیں کر رہا، نہ ہم کو بین بجانے کی بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف اتنا سمجھ رہا ہوں یہ ٹائم ایسا آ گیا ہے، یہ سارا کچھ کھل کے سامنے آ رہا ہے، پتہ چل گیا کہ ہر ایک کی کیا حیثیت۔ اچھا اظہر صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ قائم مقام جو چیف جسٹس بن گئے ہیں ان کے اختیارات کے حوالے سے آپ نے بتایا، لیکن یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کیسز ہیں سپریم کورٹ میں، خصوصاً جو دھاندلی کے کیسز ہیں اور مخصوص نشستوں کے کیسز ہیں، 9 مئی کے کیسز ہیں، بڑے اہم کیسز ہیں، اس کے اوپر کوئی فیصلہ اگر یہ قائم مقام چیف جسٹس دے سکتا ہے تو اس فیصلے کی کوئی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی؟ منصور علی شاہ تو ویسے تو بہت بڑے دبنگ قسم کے جج مانے جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک بڑی زبردستی بات ہے، 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ بینچ جس میں لگے ہوئے ہیں اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور ڈیٹ عدالت نے ڈالی ہوئی ہے۔ آج جلدی سماعت کی درخواست بھی دیں کہ بینچ تو تبدیل ہی نہیں ہو سکتا، یعنی سپریم کورٹ پورے پاکستان کی، وہاں پر بینچ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں ہائی کورٹوں میں یہ ہے ایک جج سے دوسرے جج پہ لگانا ہو، مرضی سے فل بینچ بنانا، یہ میں صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات نہیں کر رہا، لاہور ہائی کورٹ بھی یہی حال ہے
کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک جج سے کیس اٹھا لیں دوسرے جج پہ لگا دیں، یہ ایک نارمل روٹین ہے. اور یہاں کوئی سیاسی جماعتیں یہاں بات نہیں کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس اتنے با اختیار کیسے ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہاں اگر 9 مئی کے کیسز بھی اگر لگنے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جناب اس بینچ کے پاس آ جائیں گے. باقی کوئی مثلا مثال کے طور پر کوئی ایسا کیس ایسا ہوگا جو لاہور ہائی کورٹ سے آیا ہوگا اور وہ کانسٹیٹیوشن بینچ نہیں جاتا ہوگا، وہ ایسا مجھے کوئی کیس نظر نہیں آتا ہے. میں پر امید نہیں ہوں کہ یہ ایک ہفتے کے چیف جسٹس، یعنی اس ملک اگر دیکھنا ہو تو انڈین مووی دیکھیں، وہاں ایک دن کا اگر وزیر اعظم بنتا ہے تو کتنا طاقتور وزیر اعظم ہوتا ہے. یہاں اس ملک میں افتخار چودھری وغیرہ کے دور کے اندر ایک دن کا جو چیف جسٹس تھا وہ ایک دن کا چیف جسٹس اتنا طاقتور ہوتا تھا. اب کا جو آپ ہفتہ کیوں پورے سال کا چیف جسٹس بنا لیں، اس کی طاقت کوئی رہ نہیں گئی ہے. طاقت آ گئی ہے اس نظام. اظہر صدیق صاحب یہ بتائیے گا، اس وقت قائم مقام چیف جسٹس آف سپریم کورٹ منصور علی شاہ صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ کس طرف اب کیسز جو پاکستان تحریک انصاف کے خصوصاً کیس ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا قائم مقام جو چیف جسٹس ہے اس کے اختیارات کس حد تک ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں منصور علی شاہ جو بن گئے ہیں، آپ کی بڑی پاکستان تحریک انصاف کی بڑی خواہش تھی کہ وہ چیف جسٹس بنے، تو اب وہ بن گئے ہیں، تو کیا امیدیں ہیں؟ اچھا، پہلے تو میں بتاتا چلوں یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواہش نہیں تھی، یہ آئین کی منشا تھی کہ سینئر موسٹ چیف جسٹس کو جو ہے جج کو چیف جسٹس بنانا ہے. اور قائم مقام کیا رہ گیا یہاں میں یہ ایسی بات کو کہنا نہیں چاہتا یہاں پر، یعنی اب میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا یہاں پر قائم مقام اگر طاقتور ہے تو وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے. سپریم کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس کی بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں. مطلب بیچارہ استعمال کرو بڑا سوچ سمجھ کے. یہاں آپ قائم مقام چیف جسٹس دیکھے چھائے پڑے ہائی کورٹ کے، جو باتیں کرتی تھی ہم خیال بینچز کا، جو باتیں کرتی تھی جناب مینیجڈ بینچوں کا. تو بچائے ذرا ہائی کورٹوں کے اندر جو بینچز کی کمپوزیشن ہو رہی ہے وہ کیا ہے. سپریم کورٹ کے اندر آج دیکھیں، آج جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب کو احساس ہو جانا چاہیے کہ جب جسٹس قاضی فائزی صاحب کا جو کیس تھا، بھلا کون سا کیس تھا ان کا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو کیس والا معاملہ تھا اس میں ان کو فیور دی گئی، اور وہ آج بھی دیکھیں منی ٹریل نہیں دے سکے. اور جسٹس سعید اگر اس وقت جسٹس قاضی فائزی صاحب کو بچایا نہ ہوتا تو آج ملک کے حالات بہت مختلف ہوتے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ ایک احساس ہونا چاہیے. دوسرا وہ بڑا احساس جو اب آپ کا اپنا سوال ہے، وہ بڑا اہم سوال ہے، وہ آپ سمجھیے اس بات کو، وہ کیا ہے. اب یاد ہے کہ بینچز بنانے کے حوالے سے جب ایکٹ آیا اس وقت جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب کو ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. بات بڑی سیدھی سی ہے، میں بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں کہ وہاں بھی اختیار چیف جسٹس کا تھا بینچ بننا. جیسے ہائی کورٹوں میں دیکھیں نا بڑا شور پڑا ہوا ہے ہائی کورٹوں میں. آپ کیا یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہائی کورٹ میں بینچز بھی کمیٹی کو بنانے چاہیے، اس طرح کا قانون سازی ہونی چاہیے. تو وہاں اس وقت جب ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ بڑا غلط فیصلہ ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہے جس دن وہ میں نے پٹیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ ایکشن اینڈ پروسیجر ایکٹ، میرے گھر پہ پیٹرول بموں سے حملہ ہوا تھا، فائرنگ ہوئی تھی، اور اس قانون کو اس وقت پروٹیکشن دی